بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف کے سفر کا واقعہ۔ نبوت مل جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 برس تک مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن ان کوششوں کے باوجود بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ لیکن باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کیا کرتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں سے تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی شہ مل گئی اور وہ دین اسلام میں رکاوٹ بننے لگے اور مسلمانوں کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچانے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے تھے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے کہ اگر وہ مسلمان ہو گئی تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات مل جائے گی اور دین پلنے پلنے لگے گا۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے ملاقات ہوئی جو بہت بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے، اور ان سے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنا تعارف کروایا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانتے اور دین قبول کرتے یا کم از کم عرب کے مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک مہمان کی خاطر تواضع کرتے، صاف صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی سے اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک سردار بولا کہ اوہ، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور پھر دوسرے سردار نے بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور نہیں ملتا تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے، اور پھر تیسرا سردار بولا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ تو دعویٰ کرتا ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ بولتا ہے تو میں ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے نا امید ہو کر اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمت اور استقلال کا پہاڑ تھے، مگر کسی نے دین اسلام کو قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان لوگوں سے بالکل مایوس ہو کر واپس جانے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑائے، تالیاں پیٹے، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ مالک ملک کی شان قہری کو اس پر جوش آنا ہی تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ نے ان سے کی وہ سن لی اور ان کے جوابات بھی سن لیے، اور پھر ایک فرشتے کو بھیجا جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ارشاد فرمائیے، میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اگر آپ کا ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا اگر آپ کوئی اور دوسری سزا تجویز کرنا چاہتے ہیں تو فرمائیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے
تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔